شیبر صاحب سے درخواست کروں. شیبر رسول صاحب, کوئی تعارف کے محتاج نہیں, تعریف کرنے کے لیے آپ لوگ موجود ہیں. صدر عزی قدر, ہمارے بزرگ دوست سلیم شہزاد صاحب, اور نہایت معزز شرکائے اجلاس, حاضرین, خواتین و حضرات, بہت اہم موضوع ہے اور بہت اچھی گفتگو کئی پہلوؤں سے سامنے آ چکی ہے. اصل میں رجحان اور تحریکیں جو آتی ہیں تو اس کا کوئی سبب ضرور ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ چیز یوں ہی کہیں سے ٹپک جاتی ہے, پیدا ہو جاتی ہے. ابھی ایک رجحان میرے ذہن میں تھا جو اس کی اس طرح میں بھول گیا, وہی یاد کرنا چاہ رہا تھا. اور میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا بھی کسی کو یاد ہیں بہت شروع میں, بلکہ اس کو بہت سی کتابوں میں تحریک لکھا ہوا. تحریک نہیں, وہ ایک رجحان ہی تھا. شاہ حتیم کے دور میں, شاہ گرناجی کے دور میں, شاہ ابرو کے دور, ایہام گوئی, تو ایہام گوئی کا رجحان تھا. اور اس نے اتنی شدت پکڑ لی تھی کہ شاعری کہیں بالکل دور ہو گئی تھی اس سے. اس زمانے میں صرف ہر آدمی ایہام گوئی کا شعر کہتا. بہت اچھی مثال صاحب. شاہ گرناجی کا شعر ہے کہ کیوں مڑاتا ہے زلف کو پیارے, لوگ تجھ کو کہیں گے سب منہ رکھ. اب ایک بیوقوف کے معنی میں اور ایک بال رکھ, تو یہ تھا. اب اس پہ کیا بات, تو آپ نے کہا لیکن جب سب لوگ یہی کام کرنے لگیں گے تو شاعری کہاں رہے گی, مسئلہ یہ ہے. تو چنانچہ اس زمانے میں اس رجحان پر بڑی ڈیدے ہوئی. اس کے بعد بڑی زبردست مخالفت ہوئی اس کی, اور لوگوں نے کہا کہ شاعری کہیں غائب ہو گئی, سب رجحان رہ گیا ہے. اور بالکل ادھر کی ایک مثال میں آپ کو دوں. ہمارے مرحوم دوست تھے اسد وداعنی, جو بہت اچھے شاعر تھے, آپ سب جانتے ہیں. انہوں نے ایک تجربہ کیا, داستانی غزل, اور شبخون میں شمس الرحمن فاروقی نے اپنے ایک اسپیشل نوٹ کے ساتھ اس کو چھاپا, ان کی کئی غزلیں, اور اس کی تعریف بھی کی. میں اس زمانے میں علی گڑھ سے دہلی آ چکا تھا جامعہ, لیکن فیملی وہیں تھی, تو میں ہر سیٹرڈے کو جاتا تھا اور منڈے میں واپس آ جاتا تھا. تو سیٹرڈے میں شعبہ اردو جاتا تھا علی گڑھ میں, اور سب لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی. اب اسد نے مجھ سے کہا بھئی وہ پڑھا آپ نے شبخون میں؟ میں نے کہا وہ پڑھا تھا. تو وہ کئی بار اس کا ذکر کیا, وہ چاہتے تھے کہ میری رائے کیا ہے اس کے بارے میں. میں نے کوئی کسی رائے کا اظہار نہیں کیا. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ آپ کی کیا رائے ہے. تو میں نے کہا کہ میری وہ رائے نہیں ہے جو فاروق صاحب کی رائے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں داستانی غزل جو آپ نے بنائی ہے وہ تو ٹھیک ہے, اور اس میں داستان کی جو لفظیات ہیں, داستان میں جو تراکیب استعمال ہوئی, اور بعض اس طرح کی تلمیحات جو حق پرانی ہے وہ اس میں استعمال ہوئی ہے, اور داستان کی فضا اس سے قائم ہوتی ہے. اس کو آپ نے استعمال کیا تو اس میں ہوا یہ کہ وہ داستانی غزل تو بن گئی لیکن غزل نہیں رہی, اور اسد وداعنی کہیں غائب ہو گئے. اسد کا جو اپنا رنگ تھا وہ اس میں نہیں ہے. میں اور جہاں تک اس کا مسئلہ ہے کہ صاحب کوئی ایسا تجربہ آپ نے کیا جو پہلی بار ہوا, تو وہ بھی نہیں ہوا. اس لیے کہ پرانی تمام داستانیں اٹھا کے دیکھیا, سب میں شاعری بھری پڑی ہے, اور وہی لفظیات اور وہی تلمیحات وہ سب اس میں استعمال ہوئی. تو یہ کام تو وہ آپ سے بہت پہلے کر چکے ہیں داستان کے جو لکھنے والے تھے. تو یہ تجربہ اور یہ رجحان اس طرح کی چیز, چاہے رجحانات بعد میں آتے رہے. جدیدیت کا رجحان ہے, وہ بھی تحریک نہیں تھی. اور اس کے بعد مابعد جدیدیت, تو ہمارا اردو کا معاملہ تو یہ تھا کہ یہاں کی جدیدیت بھی وہ جدیدیت نہیں تھی جس کی نقل میں یہاں کی جدیدیت شروع ہوئی تھی. وہ جو انٹرٹینمنٹ پروجیکٹ تھا انگریزی میں, وہ اس کے 50 سال بعد یہاں جدیدیت آئی. اسی طرح سے مابعد جدیدیت بھی اس کے 50 سال بعد یہاں شروع ہوئی, اور وہ بھی وہ نہیں تھی جو وہاں تھی. وہاں تو جو کچھ فلاسفرز تھے, کچھ لنگوسٹ تھے, انہوں نے بعض چیزیں قائم کی. یہاں وہ چیز تھی نہیں. یہاں تو بالکل جدیدیت کے جب اثرات کم ہونے لگتے ہیں, اور جب وہ یعنی فارمولہ بند نہ ہونے کے باوجود, چونکہ ترقی پسندی کی ایک طرح سے ایک آگے کی صورت بھی تھی اور ایک مخالفت بھی اس کی ہوئی تھی, اس میں اس کے رت میں بھی شروع ہوئی تھی.
لیکن وہی کیفیت جدیدیت کی بھی ہو گئی اس کے بعد. تو پھر ایک یہ نیا رجحان جو ہے مابعد جدیدیت کا آیا. تو میں نے تو لکھا بھی ہے کہ مابعد جدیدیت یہاں کی جو ہے وہ جو مغرب کے مابعد جدیدیت اس سے بہت مختلف ہے. پوسٹ ماڈرنزم اور پوسٹ ماڈرن جو ہے یہاں کا ہے. یہاں تو جدیدیت کے بعد کے جو پورا شہری منظرنامات جو کیفیات ہیں جو تبدیلی آئی ہیں اس کا جو اثر نظر آتا ہے ہمارے یہاں کی مابعد جدیدیت وہ ہے. وہ نہیں ہے جس میں آپ ان سب کا ذکر کرتے ہیں جو زمانے کے لنگوسٹ اور فلاسفرس. تو رجحانات کا معاملہ تو یہ ہے. لیکن یہ صحیح ہے جو تحریکات کی بات جیسے ابھی کئی لوگوں نے کہی, لیکن واقعہ یہ ہے کہ ترقی پسند تحریک اگر آئی تھی تو اپنی لفظیات اس کی تھی, اور لفظیات پیدا ہوتی ہیں رجحانات کے ساتھ. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جدیدیت جب آئی تو اس میں کیوں ریت کا بار بار استعمال ہو رہا ہے, کیوں انتشار کا بار بار استعمال ہو رہا ہے, وہاں دار کا اور ستون دار کا اور تمام اس سے متعلق چیزوں کو کیوں ذکر ہو رہا ہے. تو یہ واقعہ ہے. دوسری بات یہ کہ تجربہ جو ہے شعری تجربہ وہ اپنی زبان بھی لے کے آتا ہے اور اپنے لفظ بھی لے کے آتا ہے. دوسرا یہ کہ اپنا سانچہ بھی لے کے آتا ہے. واہ, شاعر یہ طے کر کے نہیں بیٹھتا ہے کہ مجھے غزل کہنی ہے کہ نظم کہنی ہے, اور وہ غزل کہنا چاہ رہا ہو جاتی ہے نظم. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مثلا میں اپنا ایک مثال دوں کہ میں غزل کا شاعر ہوں, لیکن میں نے 50-60 نظمیں بھی کہی ہیں جو چھپتی رہی رسائل میں, اور یہ طے کر کے نہیں بیٹھا تھا کہ مجھے نظم کہنی. اس کا مطلب یہ ہے کہ شعری تجربہ جو ہے وہ اپنا سانچہ, اپنا حیات جو ہے وہ خود لے کے پیدا ہو. بہت اچھی بات. ابھی صبح بات ہو رہی تھی فراق کے حوالے سے جس کا ذکر ابھی ہمارے ابھی ہوا, ندیم صاحب نے کیا. تو واقعہ یہ ہے کہ لفظ انہوں نے کہا تھا لفظوں میں جان ہوتی ہے اور اس کا استعمال احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے. تو لفظ مر کب جاتا ہے آپ کے شعری تجربے میں آ کے. اس کی بہترین مثال اگر آپ دیکھیں تو غزل میں جو ردیف ہوتی ہے, بہت سے شعراء کے یہاں بعض اوقات اشعار میں ردیف آتی ہے لیکن کوئی تعلق اس کا شعر کے مفہوم سے نہیں, صرف اس لیے آتی ہے کہ وہ چونکہ آنا ہے اس کو, وہاں لفظ مر جاتے ہیں. تو یہ واقعہ ہے کہ لفظ کا اور اپنا, کیونکہ لفظ کی آواز بھی ہوتی ہے, لفظ کے معنی بھی ہوتے ہیں, لفظ کا کریکٹر بھی ہوتا ہے, اور لفظ کی اپنی موسیقیت بھی ہوتی ہے. بہت سامنے کی مثال ہے غالب کا مشہور شعر, اور اتنا بڑا شعر ہے, میں نے دشتے امکا کو ایک نقش پا پایا کہ یہ تکرار کی وجہ سے غالب نے اس کو نکال دیا. بعد میں دوسرے لوگوں نے شامل کیا کہ اتنا بڑا شعر صرف اتنی سی بات کے لیے رد نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس سے پہلے ہیں میر تقی میر, اس کو لفظوں کی موسیقیت کا غیر معمولی ادراک تھا. وہ ایک ہی حرف سے شروع ہونے والے 4 لفظ ایک ساتھ استعمال کر لیتا ہے, اور وہ اس کے یہاں تقدر نہیں پیدا کرتے, موسیقیت پیدا کر دیتے ہیں. کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے. کیا بات. اب کھلنا میں کاف ہے, کم کم میں 2 بار کاف ہے, سیکھا میں کاف ہے, اور تنفر پتہ نہیں, لیکن اس کے باوجود وہ کیفیت نہیں پیدا ہو رہی. کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے اس کی آنکھوں کی نیم خوابی سے. تو یہ ہے معاملہ. لفظیات کا معاملہ یہ ہے کہ لفظ ٹھیک ہے آپ نیا استعمال کریں, لیکن وہ اس طرح استعمال ہو کہ شعر کا حصہ بن جائے. ہمارے جو نئے شعراء ہیں بہت سے, وہ نیا لفظ استعمال کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, وہ کیفیت نہیں ہوتی ان کے ہاں. مثلا ایک شعر میں سنا رہا ہوں کسی کا کہ بند ٹائپ رائٹر نغمہ خاموش. اب ٹائپ رائٹر کی ٹک ٹک اگر آپ کسی عدالت میں بیٹھے سن رہے ہیں جہاں آپ کا کوئی کام ہے, تو آپ تو اس وقت تو سارا توجہ ساری آپ کے اس کام پہ ہوتی ہے, چاہتے ہیں جلدی ٹائپ ہو جائے اور جا کے پیش کر دو. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے, آپ نے وہ فلم دیکھی ہوگی باغبان, ان کا بیٹا کہتا ہے امیتابھ بچن کا کہ آپ رات بھر وہ ٹک 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 کرتے رہتے ہیں ٹائپ, اور ہماری نیند حرام کر دیتے ہیں. یہ بھی ہے. یہاں کیا کہہ رہا ہے شاعر کہ بند ٹائپ رائٹر نغمہ خاموش. اس ٹائپ رائٹر کی ٹک ٹک کو وہ نغمہ کہہ رہا ہے. تو وہ ٹائپ رائٹر کی ٹک ٹک جو دوسروں کے لیے باعث زحمت ہوتی ہے, وہ یہاں نغمہ کیسے بن گئی؟ اس کا نغمہ بنانے کے لیے شاعر نے کیا کیا؟ اگلے مصرعے میں وہ کہتا ہے کہ بند ٹائپ رائٹر نغمہ خاموش, غیر حاضر صرف وہ دفتر اداس. واہ واہ, کیا بات. اب شاعر نے کہیں نہیں کہا کہ صاحب وہ عورت ٹائپ کر رہی تھی, بہت خوبصورت تھی, یا جو بھی ٹائپ کر رہا تھا, لیکن اس نے ان چیزوں کا, ان لفظوں کا استعمال نہیں کیا. لیکن معنی آپ دیکھیے تو شعر میں معنی کس طرح آتے ہیں, لفظ کس طرح استعمال کیا جاتا ہے,
اور لفظ کا اپنا کردار کیا ہے اس میں، یہ ہے بہت اہم بات. تو یہ ہمارے جو بہت سے نئے شعراء ہیں. ابھی ذکر آیا کہ صاحب یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو ایک رجحان اس وقت فیس بک پہ اپنے آپ کو پیش کرنے کا بھی ہے. یہ بھی ایک رجحان ہے، اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ کوئی ٹوکنے والا تو ہوتا نہیں، جو چاہے وہ اپنا لکھ دیجیے، لیکن داد دینے والے بہت سارے مل جاتے ہیں، اور وہ سب بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں جس طرح کا شاعر ہوتا ہے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. تو یہ واقعہ ہے کہ بہت رجحانات ہماری شاعری میں آئے، لفظیات بڑی غیر معمولی استعمال کی گئی. ایک زمانے میں ایک رجحان چلا تھا، اور یہ جدیدیت کو کچھ بات کی بات ہے. اب تو لوگ کہتے ہیں مابعد جدیدیت کا انتقال ہو چکا ہے، اور مابعد جدیدیت جو ہے وہ شروع ہو گئی. تو وہ نام دیتے رہیے. فاروقی صاحب کے سامنے جب مابعد جدیدیت کا کوئی ذکر کرتا تھا تو وہ ناراض ہو جاتا. یہ اصطلاح سننا ہی نہیں چاہتے تھے. یہ ان کے، اور میں نے ان سے پوچھا ایک بار کہ یہ بتائیے کہ یہ زمانہ جو ہے، اس سے پہلے وہ جو زمانہ تھا ایک ترقی پسندی کا زمانہ تھا، اس کے بعد ایک جدیدیت کا زمانہ، اس زمانے کو کیا کہا جائے؟ تو انہوں نے کہا کوئی ضروری ہے کہ ہر زمانے میں کچھ کہا جائے، اس کا کوئی نام رکھا جائے. وہ مابعد جدید کہنے کو تیار نہیں. سر اس کی وجہ یہ تو نہیں وہاں ویسٹ میں جو ہے پوسٹ ماڈرنزم کے بعد کچھ آیا نہیں، تو ہم کو بھی پوسٹ ماڈرنزم کے بعد کچھ نہیں چاہیے؟ لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں کہ پوسٹ ماڈرنزم بھی اس طرح نہیں آیا تھا. ہمارے یہاں جس طرح وہاں آیا تھا، اور اس کے بعد کی جو کیفیت ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو. وہی جو لوگوں نے کہا، ایک بار ایک صاحب آئے وہاں یونیورسٹی میں میرے پاس، انہوں نے آگے کہا صاحب ہم کل سے مابعد جدیدیت کی موت کا اعلان کرنے والے ہیں. تو میں نے کہا آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ کو کون روک لے گا؟ یہ بتائیے، کسی کی موت کا اعلان کر دیجیے. یہ مسئلہ ہے. دوسری چیز میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک رجحان آیا تھا یہ جدیدیت کے بعد کی جو نئی نسل آئی تھی، اور جس نے اپنے قدم جمائے اور ان کی شناخت قائم ہوئی اس میں، تو وہ انہوں نے یہ کام کیا کہ ایک تو اضافت کا استعمال بند کر دیا، اور لفظوں کو جیسے سوچ سمندر، غزل دریا، یہ سرہانہ چراغ، اس طرح اور کیا، اور بڑی کامیابی کے ساتھ کیا، اور بڑی تعریف بھی اس کی ہوئی، اور اس میں معنی باقاعدہ پیدا کیے انہوں نے. اس کے بعد ایک رجحان یہ بھی آیا خاص طور سے عرفان صدیقی اور افتخار عارف کے یہاں، کہ انہوں نے 3 4 اضافتوں کی ترکیب بنا کر شعر کہے. کچھ شعر 2 4 میں نے لکھے تھے، ایک دو میں آپ کو سنایا دیتا ہوں. کچھ تھوڑا سبق میں شعر ان کو بھی دینا چاہ رہا ہوں سر صاحب. میں ختم ہو گئی. یہی دیکھیے، سارے دیے بجھا گئی ایک باد بے لحاظ، کیا پوچھنا کہ شہر محبت کو کیا ہوا. کیا بات؟ اب باد بے لحاظ اور شہر محبت کی انہوں نے افتخار عارف نے استعمال کی. آگے کہتے ہیں دمشق مصلحت و کوفہ نفاق کے بیچ. کیا بات ہے صاحب؟ دمشق مصلحت و کوفہ نفاق یہ کے بیچ فغان قافلہ بے نوا کی قیمت کیا. کیا اچھا بات. یہ بھی ہے تیرا سراپا میرا تماشا، کوئی تو برج زوال میں تھا، رات چراغ ساعت ہجراں روشن طاق وصال میں تھا. یہ عرفان صدیقی ہے. اس کے بعد شروع ہوا وہ سلسلہ کہ صاحب ہمیں جو ہے اس کا استعمال نہیں کرنا ہے. تو جیسے یہ ہے کہ سخن سراب میں ایک شوخ سا بھنور ابھرا، سخن سراب میں ایک شوخ سا بھنور ابھرا، بدن کتاب میں حرف ادا چمکنے لگا. اب یہ بھی ہے، حالانکہ مشکل شعر ہے، لیکن یہ کہ اس طرح کا وہ بھی ہوا. شگوفوں نے پرندوں کی طرح منقاریں کھولی ہیں. اس میں کسی اضافت کا استعمال نہیں. یہ اسد بدائنی کا شعر ہے. شگوفوں نے پرندوں کی طرح منقاریں کھولی تھیں، مگر شبنم نہ اتری آسماں کے بام سے کہنا. یہ بھی ہے. اور ایک بالکل بات کے شاعر کا ہے کہ راستہ دیر تک سوچتا رہ گیا، جانے والے کا کیوں نقش پا رہ گیا. تو یہ جو سوال ہے، تو یہ سوال قائم کر رہا ہے بالکل نیا شاعر. نہ کوئی اس طرح استعمال کر رہا ہے، نہ کوئی ترکیب استعمال کر رہا ہے، نہ اس طرح کے تمام معاملات ہیں، لیکن معنی باضابطہ اس میں موجود ہے، بہت اہم موجود ہے. تو ہماری آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ
اردو شاعری نے، چاہے وہ غزل کی شاعری ہو، نظم کی شاعری ہو، یقیناً اس میں ایسے رجحانات اور زبان کا ایسا غیر معمولی استعمال ہوا ہے. اور بھی شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ دفتر کے بعد پھر وہی دفتر کا تذکرہ، دن تو گنوا دیا ہے مگر رات مت گنوا. یہ پاکستان کے شاعر کا شعر ہے. پاکستان میں گیا ایک کانفرنس میں، تو وہاں پاکستانی شاعری جب میں گیا بولنے تو میں نے کہا صاحب یہ پاکستانی شاعری کیا چیز ہوتی ہے، میری سمجھ میں نہیں آیا. بھئی یا تو شاعری ہے یا شاعری نہیں ہے. اردو شاعری ہو سکتی ہے، انگریزی فارسی شاعری ہو سکتی ہے، پاکستانی شاعری کیا چیز ہے. تو وہ فتح محمد ملک صاحب بہت پڑھے لکھے بڑے نقاد، انہوں نے کہا کہ جس میں پاکستان کے بننے کا نظریہ جو ہے وہ بنیادی رول پلے کرتا ہے، وہ پاکستانی شاعری. تو میں نے کہا وہ تو بہت چھوٹی سی ہوگی، بھئی یہیں رہتی ہوگی، اس سے زیادہ اس کی تو. بہت شکریہ.